اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھائیں، تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا، جب انسان کو اپنا گھر بنانا نہیں آتا تھا، اللہ کا گھر اس وقت بنا تھا۔ اولڈسٹ ہاؤس آن دس پلانٹ، جسے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم نے بنایا، پھر طوفان نوح کے بعد بنایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس طواف میں انسان پوری کائنات کے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز اپنے نیوکلیس کے گرد گھوم رہی، اور ہمارا نیوکلیس اور ہمارا سینٹر آف لائف ہمارا رب ہے، اور اس گھر کو سمبل کے طور پر ہم لیتے ہوئے طواف کرتے ہیں۔ ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ، یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد۔ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، خود انسان کو فائدہ ملتا ہے اس کا۔ اللہ کا گھر محترم، وہ مسجد محترم، وہ سارے شاعر محترم۔ عبادت میں کچھ چیزیں ظاہری ہوتی ہیں اور کچھ باطنی ہوتی ہیں۔ نماز ایک ظاہری عبادت کے علاوہ باطنی تجربہ بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بالکل آبویس سامنے نظر آ رہی ہیں، جیسے حرم ہے، قربانی کے جانور اور چیزیں، تو ان چیزوں کا احترام بھی لازم ہے، کیونکہ یہ سب ایسوسیٹڈ ہیں ہمارے رب سے۔ بیت اللہ، کعبۃ اللہ، لیکن اللہ تو اس میں نہیں رہتا، اللہ نے اس کو شرف بخشا ہے نا، یہ تشریفی اضافت ہے، کیونکہ وہ گھر اللہ کی یاد دلاتا ہے، اس لیے اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ تو ہو نہیں سکتا آپ کعبہ دیکھیں اور آپ کو رب یاد نہ آئے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، فرق کیا ہے اگر کچھ لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں اور کچھ پتھروں کی کرتے ہیں، تو مسلمان بھی تو بلیک ہاؤس کی کرتے ہیں، ہم اس بلیک ہاؤس کی نہیں کرتے عبادت۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اللہ کی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو کیا ہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، اس گھر میں نہیں ہے، لیکن وہ گھر چونکہ اللہ کی یاد دلاتا ہے، اور وہ تو صرف ایک نیوکلس کی طرح سب کے لیے ایک نقطہ ہے کہ جس کے گرد اکٹھے ہو کر اپنی اجتماعیت اور اتحاد کا ثبوت دیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ ہم اس کو پوج رہے ہوتے ہیں یا اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو صرف ایک ڈائریکشن ہے جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی تو کرنی ہی تھی ڈائریکشن فالو۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کسی نہ کسی ڈائریکشن کو فالو کرتا ہے۔ اصل چیز ہے مرکز عبادت، جو محترم گھر ہے۔ تو جو اس گھر کی عزت کرتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، وہ اس شخص کے لیے ہی اچھا ہے جو ایسا کرے۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے، ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ اللہ اکبر، یہاں جھوٹ کو بتوں کے ساتھ ایک جگہ پر منشن کیا گیا، اسی لیے جھوٹ بھی انتہائی گندی چیز ہے۔ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ سے نکلنے والی بو کی وجہ سے کئی میل دور چلا جاتا ہے، اتنا ان کو تکلیف ہوتی ایک جھوٹ بولنے پر۔ اور لوگ ایک غلط بیانی پہ غلط بیانی کر کے بالکل مطمئن بیٹھے رہتے ہیں۔ منافق کی سب سے بڑی علامت کسی حال میں قابل قبول نہیں۔ وجتنبو، بولو نہیں، وہ تو کہا اجتناب کرو، اس کے پاس نہ پھٹکو۔ قول الزور، جھوٹی باتوں سے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ یعنی انسانیت کو اللہ نے جو بلند مقام دیا، تو ایسا انسان انسانیت کے درجے سے نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ اب جب وہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتا اور پتھروں کے آگے جھکنے لگتا ہے تو گویا عقل چلی گئی اس کی۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے، یعنی اس کا تو پھر انجام بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو۔ اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔
یہ احترام بھی تقویٰ کی وجہ سے آتا ہے، خود بخود آ جاتا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز پیاری ہوتی۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرما بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم سب ایسی خوبیاں فیہ ذکرکم، ایسی صفات پڑھ کر اپنا جائزہ لیتے جائیں کہ کیا یہ علامات ہمارے اندر ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں کیونکہ اس کے نام پہ قربان ہونے جا رہے ہیں۔ تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، لکم فیہا خیر، تمہارے فائدے کی چیز ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اگر اونٹ بھی شیر کی طرح ہوتا یا زرافے کی طرح تو کیسے ذبح کر سکتے تھے؟ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے، دل کی حالت وہ دیکھی جاتی ہے۔ یوں ہی لگتا ہے نا کہ جیسے آپ مثلاً آپ کو کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ای سی جی ہو رہی ہے، ہارٹ کا کوئی اور ٹیسٹ، ایکو ہو رہا ہے، ایک اور ٹیسٹ بھی، تو اس میں آلات تو آپ کے جسم پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن رزلٹ کہاں دیکھا جاتا ہے؟ اسکرین پہ دیکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کی ساری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ آپ کی طرف ہوتی ہے، ادھر ہوتی ہے، ادھر ہوتی ہے، کیونکہ اصل چیز ہے وہ، آپ نہیں۔ آپ کا تو جو ہے وہ وہاں دکھ رہا ہے، اس کو انالائز کیا جائے گا۔ اسی طرح جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں یا کوئی قربانی کرتے ہیں یا کچھ بھی، وہ اپنی جگہ ایک ایکشن ہے، ایک وجود ہے اس کا، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کے لیے نیت کیا ہے، اس کے لیے اندر کی جو ڈائیگرام ہے وہ کیسے بن رہا ہے، کتنے دل سے کر رہے اور اوپر نیچے کی حالتیں کیا ہیں، کیا گراف بن رہا ہے اس کا، اور اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اس کی نظر دل کی اسکرین پر ہوتی ہے، تمہارے اس خاص فعل کی طرف اتنی نہیں، کیونکہ وہ اس کو اس سے دلچسپی نہیں، گوشت تو تم خود ہی کھا جاؤ گے، کوئی بھی کام کرو گے اس کا تو تمہیں وقتی طور پہ فائدہ ہوگا، اصل تو دیکھا جائے گا کہ تم جذبہ کیا تھا، تقویٰ کتنا تھا۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی بڑائی بیان کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو، محسنین کو، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے، اللہ ان کی حفاظت خود کرے گا، ان کا دفاع کرے گا۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرتا ہے اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ بات یہ ہے کہ مکہ میں جب مسلمان رہتے تھے تو اس وقت ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم ہو رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لیں، لیکن ان کو روک دیا گیا کہ نہیں، ابھی وقت نہیں، ابھی تم کمزور ہو، ابھی تم بدلہ نہیں لے سکتے۔ مدینہ کے اندر آنے کے بعد، ہجرت کے بعد پھر اجازت دے دی گئی، پھر اسی لیے جنگ بدر ہوئی اور باقی بھی، تو فرمایا کہ اب اجازت دے دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے مدد کی بھی، فرشتوں کے ساتھ بھی کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے
تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب بھی کوئی قوم سرکش ہوتی، نافرمان ہوتی، تو ایک لیول ہوتا ہے اس کو مہلت دیے جانے کا، بس اس کو وہ پار کرتی ہے تو بس پھر مٹا دی جاتی، کیونکہ اس سے آگے وہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے. اللہ نے ایک بیلنس قائم کر رکھا ہے دنیا میں حق اور باطل کا، کہ باطل اگر سرتوڑ کوشش بھی کرے تو وہ ایک خاص لیول پر نہیں جا سکتا. اسی وجہ سے جب اس لیول سے آگے کوئی بڑھنے لگتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، اس کا دفاعی نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور پھر وہ اس کو روک دیتا ہے. جیسے کٹ لگ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، خون نکلنے لگتا ہے، خون نکلنے لگتا ہے، ساتھ ہی کیا ہوتا ہے، سارا ڈیفینسو سسٹم جو آپ کا وہ کام کرنے لگتا ہے، خون رک جائے. اسی طرح باطل جو ہے وہ اگرچہ دندناتا پھر رہا ہے لیکن ایک لیول تک ہی وہ کر سکتا ہے، اس سے آگے اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے، آگے نہیں جانے دیتا. اگر اللہ تعالیٰ اس کو کھلا چھوڑ دے تو زمین پر کوئی عبادت گاہ بھی باقی نہ رہے، سب صفایا ہو جائے. وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ، اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کتنی زبردست بات. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اللہ کے دین کی خدمت کریں، آپ اس کے دین کا دفاع کریں، آپ اس کے دین کی مدد کریں اور وہ آپ کی مدد نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا. وہ تو انتہائی قدردان ہے، وہ تو چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بھی قبولیت عطا فرماتا ہے. تو جو شخص بھی حق کا ساتھ دے گا، حق کا دفاع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مدد عطا کرے گا، ریسورسز عطا کرے گا، لوگ عطا کرے گا، ماحول اس کو دے گا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بڑا طاقتور زبردست ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے نبی اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے. ان سب منکرین حق کو پہلے ہم نے مہلت دی، پھر پکڑ لیا. دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسے تھی. یہ جو پیچھے بات ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ ایک لیول تک لوگوں کو فساد کرنے دیتے تھے، اس کے بعد روک دیتے، تو پچھلی ساری قومیں اس بات کی مثال ہے کہ جب ان کا وقت پورا ہو گیا تو ان سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. پھر دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسے تھی. کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں. کتنے ہی کنویں بیکار، کوئی پانی لینے والا نہیں، کبھی وقت لوگ اس پہ جھگڑتے تھے. کتنے ہی قصر، محلات، کھنڈر بنے ہوئے. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. اور دلوں کی زندگی کس چیز میں ہے؟ اللہ کی کتاب میں، اللہ کا کلام. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی پکار پہ لبیک کہو جب وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. تو کہاں بلاتے ہیں؟ اسی کتاب میں ہی بلاتے ہیں نا. کتنی دفعہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اہل مکہ. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے. اللہ بڑا صبور ہے، وہ لوگوں کی غلط حرکتوں پر فوراً نہیں پکڑتا ان کو. وہ 1000 سال بھی آرام سے صبر کر لیتا ہے، اور وہ صبر کرتا ہے. یہ کرتے کیا یہ لوگ؟ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کا ہوا کرتا ہے. یعنی جب تمہارے ایک ملینیم گزرتا ہے تو اللہ کا ایک دن، یعنی اس کے لیے ایسا ہی ہے. ملینیم بھی ایک دن جیسا ہی ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے ان کو پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہو. پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے ساتھی ہیں. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو.
جب اس نے تمنا کی، شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا، یعنی جب اس نے پیغام پہنچایا اور لوگوں پہ اثر کرنے لگا تو شیطان نے آ کے لوگوں کو اور بہکایا اور وہ بفر اٹھے۔ نبی کی تمنا کیا ہو سکتی کہ جو میں بتا رہا ہوں لوگ اس کو مان جائیں۔ اب ہوتا یہی تھا، جب آپ بتاتے تھے لوگوں کے دلوں پہ اثر ہوتا تھا اور آپ کو امید لگ جاتی تھی کہ یہ اب پلٹ آئیں گے، لیکن پھر کیا ہوتا، سن کے سمجھ کے، اور جب اپنے جیسوں کو جا کے وہ ملتے تو پھر پلٹ جاتے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہماری تمنا بھی کیا ہوتی، اپنی تمنا بتائیے، سوچیے اپنے دل میں کیا تمنا ہے ہماری۔ مثلا ہماری اپنے بچے کے بارے میں کیا تمنا ہوتی، پڑھے، کامیاب ہو، فرما بردار ہو، وغیرہ وغیرہ۔ کیا شیطان کرنے دیتا ہے اس تمنا کو پورا؟ ایک دن آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ بہت اچھا ہوتا ہے، ساری باتیں آپ کی مان رہتا ہے، آپ کہتے ہیں شکر ہے، اور اب آپ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتانے لگتے ہیں۔ شیطان بھی سن لیتا ہے، اچھا بہت اچھا ہو گیا آپ کا بچہ، خود ہی اٹھنے لگ گیا سویرے، کہتا ہے اچھا ٹھہر جاؤ، اب میں خاص کوشش کے اس کے سر پہ بیٹھوں گا کہ وہ یہ کام نہ کرے جس پہ جو تمہاری تمنا تھی، اور دیکھا تم نے کہ کچھ تبدیلی آ گئی۔ اور آپ یقین کریں کہ بارہا ایسا تجربہ ہوتا ہے نا کہ انسان ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہے اور وہ کام ہونے لگتا ہے، پھر انسان خوش ہو کے کسی سے ذکر کر بیٹھتا ہے اور وہیں فل سٹاپ لگ جاتا ہے۔ تو یہ تمنا میں خلل اندازی کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے، اور پیغمبر کا مشن پورا ہو کر رہتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہیں گے اللہ ان کی مدد بھی ضرور کرے گا، بس شرط یہ ہے کہ وہ پھر لگے رہیں۔ کہتے ہیں نا کہ انسان ایک گھروندا بناتا ہے، وہ پھر ڈھا دیتی ہے ہوا اس کو، پھر گر جاتا ہے، پھر بناتا ہے۔ تو جو ڈٹرمنٹ ہوگا، امیر تیمور کی طرح، جس نے ایک چونٹی کو 70 بار اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا اور پھر گرتے ہوئے، اور پھر تو اس کے اندر دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ اوپر چڑھ سکتی ہے، آخری بار چڑھ گئی، تو اس کی بھی کھوئی ہوئی ہمت بحال ہو گئی۔ تو جو لوگ اس طریقے پر ہوں کہ کوشش کرتے رہیں، گریں اور پھر کوشش کریں، پھر گریں اور پھر کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کو وہ ثابت کر دیتے کہ یا اللہ ہم اپنے اس کام میں سنسیئر ہیں، ہم سچے ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ پھر شیطان اس کے بعد اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آزمائش وقتی طور پر سخت ہوتی ہے۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ خواہ آپ کے بچے کچھ بھی نہ سنیں نا، پھر بھی سناتے رہیں، چاہے وہ منہ بنائیں، موڈ آف کریں، نہ سننا چاہیں، باتیں بنائیں، مذاق اڑائیں، کچھ کریں، آپ اچھی بات سنواتے رہیں۔ کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا شیطان کے ڈالے ہوئے شر ان سے نکل جائیں گے اور اللہ کی بات ان کے اندر پختہ ہو جائے گی۔ ثم یحکم اللہ آیات۔ لیکن یہ اسی وقت ہے کہ آپ سنائیں تو صحیح، مایوس نہ ہو، بتاتے رہیں، کام نہیں چھوڑیں، محنت نہیں چھوڑیں، جذب مسلسل نہیں چھوڑیں، کیونکہ امتحان ہے نا، امتحان میں تو بار بار انسان پڑتا ہے۔ واللہ علیم حکیم۔ اللہ علیم اور حکیم ہے، وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے۔ منافق کم ہمت ہو کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے، تیرے رب کی طرف سے ہے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی کچھ عرصے کے لیے کنفیوژن رہتی ہے، پھر جو شخص حق کی تلاش میں سچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حق کھول دیتے ہیں اور اس کو راستہ مل جاتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے اللہ ان کو اچھا رزق دے گا۔ یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، اس سے اچھا رزق کس کا ہو سکتا ہے۔ اور وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ دنیا والوں نے نکال دیا لیکن وہ قبول کر لے گا۔ بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو۔
تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. یعنی مظلوم کی مدد اللہ کے ذمہ ہے. اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے اور وہ سمیع اور بصیر ہے. یہ کیوں کہا یکا کیا بات ہوتے ہوتے رات دن کی آ گئی؟ کیا مناسبت ہے؟ یہ ہر رات کے بعد دن بھی آتا ہے اور یہ تبدیلی کون کرتا ہے؟ اللہ. تو جو رب یہ تبدیلی کر سکتا ہے وہ تمہارے حالات میں بھی تبدیلی کر سکتا ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں. یعنی ان سے ان کو کوئی فیض نہیں پہنچ سکتا اور نہ کوئی مدد پہنچ سکتی ہے اور ان سے ان کا کوئی کام بن نہیں سکتا. اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. بے شک وہی غنی اور حمید ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے. وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر گر نہیں سکتا. واقع یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے کہ وہ انہیں دنیا میں گناہوں کے باوجود جینے کی مہلت دے رہا ہے اور نعمتوں پہ نعمتیں دیے چلے جا رہا ہے. وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، وہی تم کو پھر زندہ کرے گا. سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے کہ سب کچھ کرتا وہ ہے اور کریڈٹ کسی اور کو مل جاتا ہے. یہ ہے ظالم انسانوں کے کام. ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے. بات یہ ہے کہ دین ایک ہی ہے سب پیغمبروں کا جو لے کر آئے، وہ اللہ کی عبادت، شرک نہیں کرنا اور اس کی عبادت کرنا ہے. لیکن اس کی تفصیلات تھوڑی فرق ہے جس کو شریعت کہا جاتا ہے. اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں. ہوتا ہی ہے کہ جب ایک شریعت آتی ہے لوگ اس کے اوپر قائم ہو جاتے، پھر اس کے اوپر عرصے تک ایک ریچول سمجھ کے قائم رہتے ہیں، پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ روح نہیں رہتی. پھر اللہ تعالیٰ تبدیلی کر کے، سٹائل تھوڑا تبدیل کر کے پھر نئے نبی کو نئی شریعت دے دیتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوگی نبوت، اب اور تو نہیں آنی. لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری عبادت کے اندر جو ہمیں مقرر کیا، اس کے اندر اتنی ورائٹی رکھ دی گئی ہے. مثلا ہر روز نماز میں آپ ایک نئی سورت پڑھیں، آپ کو نئی نئی چیزیں ملتی جائیں گی. اسی طرح سجدے کی کئی دعائیں، التحیات کے بعد کئی دعائیں ہیں. یہاں ہاتھ باندھ کے جو پڑھتے ہیں ہم، اس کی کئی دعائیں ہیں. وہ کس لیے ہیں؟ تاکہ انسان بدل بدل کر پڑھتا رہے اور اس کے اندر یکسوئی رہے، اس کی روح ختم نہ ہو. تو اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ طریقے عبادت ہر ایک کا فرق مقرر کیا جس کی وہ پیروی کرتی ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کو خوب معلوم ہے. اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. کیا مشکل نہیں کہ لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ کرے اور ان کے اختلافات ختم کر دے. آپ کے لیے مشکل ہے؟ کانفلکٹ ریزولوشن، کانفلکٹ مینجمنٹ آسان کام ہے. میرج کاؤنسلنگ، بچوں کی آپس میں فائٹس کو سلجھانا، بڑے بڑے ماہر اس میں عاجز آ جاتے ہیں. لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. ہر ایک کو اس کا کیا بتا دے کہ کون حق پہ کون باطل. لہذا دنیا والے سے توقع نہ کریں کہ وہ آپ کو ضرور حق پر ہی سمجھیں. بعض اوقات آپ بالکل صحیح بات کر رہے تھے لیکن کچھ لوگ ضرور ایسے ہوتے ہیں جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں، صحیح کے باوجود اعتراض کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. لہذا انسانوں کی سوچ مختلف ہوتی ہے اور وہ پھر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے، مگر اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں.
ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں. وہ کیوں؟ صرف ان کے نہیں جو مکہ میں رہتے تھے، آج بھی بہت سے لوگ قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آیا، اور اس میں کیا، یعنی ناک منہ جڑانا، اسی طرف اشارہ یہاں. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی ان لوگوں پہ ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. یہ بھی کتنی سچی بات ہے. ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. ایک مکھی. بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ اپنے پروں کے ساتھ لے جاتی ہے اور بندہ اس کو پکڑ نہیں سکتا، کیونکہ ساری مکھیوں کا رنگ ہی ایک جیسا ہے، شکل ایک جیسی ہے. اب جو مکھی آپ کی کوئی چیز لے کے اڑی اور آپ اس کے پیچھے کے تو آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ وہ کون سی والی تھی ان میں سے، وہ کدھر ہے میری چیز اس کے پاس. بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے جیسے جبریل، اور انسانوں میں سے بھی. وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. یعنی اس کا علم محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، سب کو وہی واپس جانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، جان سے، مال سے اور دیگر وسائل سے. هو اجتباکم. اس نے تم کو چن لیا. اول تو صحابہ کرام چنے گئے اور اس کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین، اس کے بعد جو بھی آئندہ جنریشنز ہوں جو بھی اس کے دین کا کام کریں. کسی کو توفیق اللہ کے دین کے لیے جبھی ہوتی ہے جب اللہ اس کے حق میں یہ فیصلہ کرتا ہے اور چاہتا ہے. هو اجتباکم. اس نے تم کو چن لیا. کس کے لیے؟ اپنے کام کے لیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو چنا تھا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. اور دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم. اپنے باپ ابراہیم کے طریقے پر یعنی قائم ہو جاؤ. هو سماکم المسلمین. اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے. کیا؟ مسلم. تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر. پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. وَآخِرُ دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.